بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ بھارت میں جو افغانستان پر سمٹ ہوا اور پاکستان میں جو افغانستان پر سمٹ ہوا، ان دونوں سمٹس میں کیا ڈیفرنسز تھے، پاکستان نے افغانیوں کے حقوق کے لیے کیسے آواز اٹھائی، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، جبکہ بھارت اپنی ہی بات کرتا رہا کہ مجھے کتنا ڈر لگ رہا ہے، مجھے کتنا خوف ہے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ روس جو واحد طاقت تھا جو بھارت گیا تھا اس اجلاس میں شرکت کے لیے، اس نے بھارت کو کس طرح سے ذلیل کیا، اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ طالبان نے بھارت کی انڈائریکٹ دھمکیوں کے جواب میں جو کام کیا ہے اس سے بھارت کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اور طالبان کا یہ فیصلہ پاکستان میں امن کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے، اور بھارت کے کچھ بچے کچے ایلیمنٹس اگر افغانستان میں رہ گئے تھے تو ان کی اب خیر نہیں ہے۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نئی دلی میں ایک اجلاس بلایا گیا تھا جسے دلہی ڈائیلاگز کا نام بھی دیا گیا، NSA لیول ٹاکس آن افغانستان کا نام بھی دیا گیا۔ اس اجلاس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی، پاکستان کو انوائٹ کیا گیا تھا، چین نے شرکت نہیں کی، اور اس اجلاس میں ایک ہی اہم ملک تھا اور وہ تھا روس۔ نارملی جب بھی ایسا سمٹ ہوتا ہے، بھارت نے تو ایسے کسی سمٹ میں شرکت ہی نہیں کی، اس میں افغانستان کے مسائل پر بات ہوتی ہے، لیکن اس اجلاس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس اجلاس میں یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ افغان طالبان ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور انڈائریکٹ دھمکیاں دیتے گئے کہ اگر آپ کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی تو یہ ہوگا، اگر آپ نے ہم پر حملہ کیا تو یہ ہوگا۔ ایسی باتیں کوئی کیوں کرتا ہے؟ یا تو آپ کو پتا ہو کہ وہاں پر آپ پر حملے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو آپ کا خوف جائز ہے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، یا آپ کے دل میں چور ہو کہ ہم نے تو افغانستان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب یہ باتیں ایک ایک کر کے طالبان کے سامنے آتی جائیں گی تو وہ پھر ہمیں نہیں چھوڑیں گے، تو وہ دل میں چور ہے آپ کے۔ اور اگر آپ میں اتنا ہی دم تھا تو آپ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ایمبیسیڈرز تھے، آپ کی خفیہ ایجنسی تھی، وہ وہاں پر جم کر بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی فوجیں تھی وہاں پر، کیوں دم دبا کر بھاگے؟ اگر آپ طالبان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو آپ امریکہ کو کہتے آپ نے جانا ہے تو جاؤ، نیٹو نے جانا ہے تو جاؤ، ہم ان کو ٹھیک کر کے آئیں گے، تب ہم کہتے کہ ہاں آپ سپر پاور ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔ اپنے ملک میں آپ کی فوجوں کو چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے، مرغا بنا دیا گیا ہے، اور آپ دھمکی دے رہے ہیں ان طالبان کو جنہوں نے امریکہ کو بھگا دیا، جنہوں نے نیٹو کو بھگا دیا۔ اینی ویز، اس کے دوسرے دن پاکستان میں بھی اسی طرح کا ایک سمٹ ہوا جس کا نام تھا ٹروئیکا پلس میٹنگ۔ ٹروئیکا پلس کیوں ہے یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، کیونکہ یہ چین، روس اور پاکستان کا اتحاد تھا، اس لیے اس کو ٹروئیکا کہتے تھے، اور پھر امریکہ نے کہا کہ مجھے بھی اس میں شامل کرو، تو پھر اس کو ٹروئیکا نہیں کہا جا سکتا تھا تو اس کو ٹروئیکا پلس کہتے ہیں۔ بھارت نے بھی بڑا زور لگایا تھا کہ مجھے بھی شامل کرو، لیکن کوئی نہیں مانا تھا۔ پھر پاکستان میں جو اجلاس ہوا، اس میں افغانستان کے فارن منسٹر نے بھی شرکت کی، بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا افغانستان سے، اسے کہتے ہیں افغان مسئلے پر بات کرنا۔ اور پھر پاکستان نے افغانستان کے مسئلے کو اٹھایا کہ ان کی امداد پہلے تو بحال کرو، اور اس سے بھی پہلے جو ان کے اثاثے آپ نے فریز کیے ہوئے ہیں $10 ارب کے، پہلے تو وہ ریلیز کرو، اس کے بعد ان کو امداد کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ورنہ اتنا بڑا انسانی بحران آئے گا جس سے دنیا پریشان ہو جائے گی۔ اور 3 دن پہلے WHO بھی یہ رپورٹ دے چکا ہے، لیکن عمران خان یہ بات شروع سے کر رہا ہے۔ تو پاکستان نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر افغانیوں کے حقوق کی بات کی، بھارت میں افغانیوں کے حقوق کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی 3 طاقتیں، 3 سپر پاورز آئی ہوئی تھی، روس، چین اور امریکہ، جبکہ بھارت میں صرف روس تھا، اور روس نے سمٹ میں بھی بھارت کو ذلیل کیا، اور بعد میں جو اعلامیہ جاری کیا اس میں بھی اس نے بھارت کو ذلیل کیا، اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ پھر بھارت میں جو سمٹ ہوا اس پر ایک اور بات بھی ہوئی کہ افغانستان سے یہ جو ڈرگ سمگلنگ ہوتی ہے یہ بند ہونی چاہیے، اس کے سب سے بڑے امپورٹر تو آپ ہیں۔ $300 ارب کی ڈرگز آپ کے ملک میں پکڑی گئی، اور اس کے پیچھے مودی تھا، تو پریشانی آپ کو وہ نہیں ہے، پریشانی وہ ہے کہ اب آپ کو وہ ڈرگز کیسے ملیں گی، اب مودی کا پیسہ کیسے بنے گا۔ پھر افغانستان سے ہی بھارت کے لیے ایک اور بہت بری خبر ہے۔ ایک تو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ طالبان نے TTP اور پاکستان میں مذاکرات کروائے ہیں اور انہیں دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پھر طالبان اور پاکستان مل کر آپ کے خلاف آپریشن کریں گے۔ ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی گروپ کے ساتھ جنگ نہ لڑی جائے،
اور جتنے بھی گروپس ہیں افغانستان میں وہ یہاں امن سے رہیں، ہمارے ساتھ مل کر رہیں، لیکن اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کی تو پھر آپ کا صفایا کر دیا جائے گا۔ ٹی ٹی پی کیونکہ آلریڈی کمزور ہو چکی ہے، بھارت اس کی اس طرح سے مدد نہیں کر سک رہا، ساری طاقتیں بھی چلی گئی ہیں، بی ایل اے کی کمر بھی پاکستان توڑ چکا ہے، اور پھر ٹی ٹی پی جو پاکستان پر حملے کرتی تھی اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، تو اب اصلیت انہوں نے دیکھ لی ہے، تو وہ بھی بھارت کے لیے ایک بہت بڑی موت ہے۔ لیکن آج کی جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے افغانستان میں ملٹری کورٹس بنا دی ہیں، اور ان ملٹری کورٹس کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا، کیونکہ کوئی بھی اگر افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں فیصلے کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔